وہ بڑا مشہور انسیڈنٹ تھا. وہ انسیڈنٹ سورہ نجم کے حوالے سے تھا. سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں. تو وہ اتنی پاورفل ورسز ہیں, ابھی میں آپ کو سناتا بھی ہوں. اور ظاہر ہے عربز چونکہ پوئٹری کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے, تو لٹرلی ان کے دل کو پیئرس کرنے والی وہ آیات تھیں. ایک تو ظاہر ہے قرآن کی جو لینگویج ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دور میں پوئٹری چونکہ پیک پہ تھی, تو قرآن پوئٹری تو نہیں ہے, اللہ نے کہا قرآن کوئی پوئٹری نہیں ہے, لیکن قرآن ایسی سپیچ ہے اللہ کی کہ کوئی پوئٹ اس کا مقابلہ دنیا میں نہیں کر سکتا. اس لیول کا مطلب آپ پروز کہہ لیں, یا اس لیول کی سمفنی, یا اس لیول کی جو ہے لنگوسٹک. تو قریش مکہ سورہ نجم کی آخری آیات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے, ایک تو دیکھیں کیا وہ دور تھا کہ اللہ کے نبی کی آواز اس میں قرآن پڑھا جاتا تھا. تلاوت کرنے والا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود. تو بہرحال یہ بڑی ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے مجھے, اللہ کے نبی کی آواز کیسی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں سنائیں انشاءاللہ آمین. تو بہرحال آخری چند آیات اتنی پاورفل تھیں, اتنی امپیکٹفل تھیں, اور وہ ختم اس طرح سے ہو رہا ہے نا سورہ, اگر میں نجم کی آپ کو آخری آیت سناؤں تو وہ ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, سو پروسٹریٹ ٹو اللہ اینڈ ورشپ ہم. یہ آیت سجدہ ہے, تو اس پہ سجدہ بھی کرتے ہیں, لیکن جب تلاوت نماز میں کی جا رہی ہو, ویسے جنرلی آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ ذرا اختلاف ہے. اینی لیکن یہ کہ ہم انشاءاللہ احتیاطاً کر لیں گے کلاس کے بعد. تو یہ جب انہوں نے پڑھی یہ آیت فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, تو ایسا ایمفیٹک یہ اینڈ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے میں گرے ہی, اور صحابہ بھی, لیکن جو مشرکین تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے. یعنی ایسا روب ان پہ طاری ہوا, ایسا یعنی وہ اس میں لاسٹ ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری چند آیات تلاوت فرما رہے تھے. تو اس سے یہ کہ سب کو امپریشن یہ گیا کہ قریش نے بھی سبمٹ کر دیا اور اسلام قبول کر لیا. پھر آپ کو پتہ ہے بات آگے پھیلتی ہے, تو پھیلتے پھیلتے وہاں تک پہنچ گئی, اور صحابہ یہ سمجھے کہ قریش مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے, تو وہ بڑا خوش ہوئے, اور اس خوشی میں انہوں نے کہا کہ اب ہم واپس چلتے ہیں اپنے بلیسڈ لینڈ مکہ. لیکن ظاہر ہے کہ جب واپس آئے تو جب انہیں پتہ لگا کہ نہیں یہ نیوز غلط ہے, تو پھر بہت زیادہ ڈاؤن ہوئے ایک دم سے. ظاہر ہے جب انہیں یہ دھچکا لگا تو انہوں نے کہا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں. لیکن پھر ظاہر ہے کہ مکہ کی محبت ان پہ غالب آ گئی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں اب آ ہی گئے ہیں تو ہم انٹر ہو جاتے ہیں. وہ میں پھر ڈیٹیل واقعہ آپ کو سناتا ہوں. رجب کے منتھ میں انہوں نے مائیگریٹ کیا تھا, اور شوال کے منتھ میں واپس آئے, ٹھیک ہے نا, یہ 15 لوگ جو تھے. تو یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا, اور یہ 5 ہجری جو ہے, یہ 590 کی تقریباً جو ہے وہ بات ہے, ٹھیک ہے جی, 5th ایئر آف دا ہجرہ, ٹھیک ہے. یہ ساری روایت جو ہے نا یہ صحیح بخاری میں ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ نجم کی تلاوت جو ہے فرمائی گئی. ولید ابن مغیرہ نے پروسٹریٹ نہیں کیا تھا. پروسٹریٹ نہ کرنے والوں میں صرف ولید ابن مغیرہ تھا. ولید ابن مغیرہ خالد بن ولید کا باپ. ولید ابن مغیرہ نے کیا کیا تھا کہ اس نے ایک ہینڈ فل آف ڈسٹ لیا, سینڈ یوں پکڑی, اور سینڈ اپنے سر پر پھینکی, اور اس نے کہا کہ دس از گڈ انف فار می. یعنی شاید تکبر سے یا جو بھی تھا, تو اس نے سجدہ نہیں کیا. اینی بہرحال یہ آیات میں آپ کو سناتا ہوں, ان کی ٹرانسلیشن آخری چند آیات کی, اور پھر عربی میں آخری چند آیات بھی پڑھتے ہیں. اینڈ دیٹ اٹ از ہی ہو انریچز اینڈ سفیسز, اللہ ہی ہے جو انرچ کرنے والا ہے, جو سفیشنسی والا لارڈ ہے. اینڈ دیٹ اٹ از ہی ہو از دی لارڈ آف سیریس. لارڈ آف سیریس, سیریس ایک بہت بڑا ستارہ ہے, اس کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے. تو اس کے لیے عربک ورڈ کیا استعمال کیا ہے. ویسے سورہ نجم اور سورہ قمر جو ہے اس سے اگلی, اس میں بھی کافی ستاروں کا ذکر ہے, اور بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بلیک ہول کا بھی ذکر موجود ہے. جیسے وہ آیات میں آپ سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ بلیک ہول والی. واللہ عالم بلیک ہول اس سے مراد ہے یا کیا ہے, لیکن وہ یہ ہے نا فلا اقسم بمواقع النجوم, کہ میں ستاروں کے سیٹنگ کی قسم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ستاروں کی سیٹنگ کی قسم کھاتا ہوں. یہ جو ہے نا مواقع النجوم, اس کا مطلب ہے سیٹنگ آف دا سٹارز, اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سوچو. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیٹنگ آف دا سٹار سے مراد ہے جہاں ستارہ ڈوبتا ہے. اگر اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کی جائے نا, ستاروں کے ڈوبنے کی قسم کھاتا ہوں, تو ڈوبتا ستارہ بلیک ہول میں اکارڈنگ ٹو, یعنی ایسٹرو فزکس جن کو نالج ہے. دوسرا, سیٹنگ آف دا سٹارز کو ایک اور نظر سے دیکھا جائے تو یاد رکھیں کہ ہر گیلیکسی کے سینٹر میں ایک سپر میسو بلیک ہول ہوتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے.
ملکی وے گلیکسی کے بھی سینٹر میں. ویسے تو گلیکسیز میں ملینز آف بلیک ہولز ہو سکتے ہیں, لیکن سینٹر میں ایک بہت میسو سپر میسو بلیک ہول ہوتا ہے. بلیک ہول کا کام کیا ہوتا ہے, یہ اب جا کے ڈاکیومنٹریز بنی ہیں اور اب جا کے انہوں نے دریافت کیا ہے. بلیک ہول کا مین کام ہے سیٹنگ آف دا سٹارز کرانا, کانسٹیلیشنز بنوانا. کیسے؟ دیکھیں جیسے آئنسٹائن نے بتایا تھا نا, ایک پیج ہے, اس پیج پہ آپ کوئی ہیوی آبجیکٹ رکھیں گے تو وہ پیج بینڈ ہو جائے گا. جب وہ پیج بینڈ ہو جائے گا تو اس پیج پہ اگر کوئی اور چیز پڑی ہے تو وہ اپنی پوزیشن سے ہٹ کے کہیں اور آ جائے گی. جیسے امیجن کریں چھوٹے چھوٹے بنٹے رکھے ہوئے, جیسے وہ پیج بینڈ ہوگا تو وہ بنٹے قریب آ جائیں گے وہ ہیوی باڈی کے, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا تھا کہ گریوٹی اصل میں جو ہے نا وہ ایک فورس نہیں ہے, گریوٹی ایکچولی جو ہے نا یہ اسپیس ٹائم کی بینڈنگ کو کہتے ہیں. گریوٹی, یہ آئنسٹائن کی ڈیفینیشن ہے گریوٹی, جب اسپیس ٹائم بینڈ ہو جائے تو وہ گریوٹی ہے. تو بلیک ہول کیا کرتا ہے, سپر میسو بلیک ہول, وہ اسپیس ٹائم کو اتنا میسو ریپنگ کراتا ہے, اتنی میسو بینڈنگ کراتا ہے کیونکہ اس کا ویٹ انفائنائٹ ہے, آپ کو پتا ہے اس کی گریوٹی انفائنائٹ ہے, کہ ارد گرد کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پھر سیٹنگ کرتی ہیں. تو یہ جو کانسٹیلیشنز بنی ہیں نا ستاروں کی, جیسے پائسز کانسٹیلیشن, یہ جو گریکس نے بنائی ہوئی ہیں, وہ دیکھ کے جیسے مچھلی کی شیپ کی کوئی کانسٹیلیشن نظر آ رہی ہے اس کو پائسز کہہ دیا وغیرہ وغیرہ, یہ کانسٹیلیشن بلیک ہول بنواتا ہے اکارڈنگ ٹو ماڈرن سائنس. تو یہ سیٹنگ آف دا اسٹارز اگر اس کو دوسرے کانٹیکسٹ میں بھی سمجھا جائے تو سیٹنگ آف دا اسٹارز شاید بلیک ہول کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ یہ سیٹنگ بلیک ہول کرواتا ہے. اور اللہ نے کہا نا یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم اس کا اندازہ کرو. اینی وے, کوئی بھی بات حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی, واللہ عالم اس سے اللہ کی مراد کیا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم, اللہ بہتر جانتے ہیں اس سے مراد کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں ہنٹس ملتے ہیں کافی ایسٹرو فزکس کے حوالے سے. سملرلی یہ جو سیریس ہے اس کا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَ, تو شعرا یہ سیریس ہی ہے, لارڈ آف دا سیریس. سیریس سٹار بڑا مشہور تھا اور سب سے چمکیلا سٹار سیریس ہے, جو ہمیں نظر آتا ہے نیکڈ آئی سے. جو سب سے برائٹ سٹار ہے دیٹ از سیریس, SIRIUS. تو اس کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی. ہی از دی لارڈ آف دا سیریس, اینڈ دیٹ ہی ڈسٹرائڈ دا فرسٹ پیپل آف عاد اینڈ سمود. He did not spare them, and the people of Nuh before. Indeed, it was they who were even more unjust and oppressing, and the overturned towns he hurled down and covered them by that which he covered. Then which of the favors of your Lord do you doubt? اب یہ فیور کیسے ہے, عذاب کا بتا کے فیور کا بتایا گیا, کیونکہ یہ فیور یہ ہے کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ عذاب آئے گا اور عذاب آ سکتا ہے, یہ بھی فیور ہے. اگر ٹیچر اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں بتائے گا کہ تم فیل ہو سکتے ہو تو پھر یہ اس کی کوئی فیور نہ ہوئی ٹیچر کی, پھر تو اسٹوڈنٹ کل کو کہے گا آپ نے مجھے وارن ہی نہیں کیا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بھی فیور ہے کہ تم لوگ پہ پہلی تو بات ابھی تک عذاب وہ نہیں آیا, دوسری بات یہ کہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ عذاب آ سکتا ہے.